الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير حديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر من همزه ونفخه ونفسه: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم سامعین کرام، حاضرین جماع، میرے دینی امیلی بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و برائی، ہر اچھی صفات اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تنہا تمام دنیا والوں کا خالق، رازق، مدبر الامور ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا فانی میں پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی بھٹکتا نہ چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ہماری صحیح رہنمائی فرمانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمایا۔ ان گنت درود السلام ہو تمام انبیاء کرام پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے گاہے بگاہے اس دنیا فانی مبعوث فرماتا رہا، خصوصاً فخر بنی آدم، سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء، شافی محشر، امام الاتقیاء، تاجدار مدینہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جنہیں رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ نبی جس کی محبت عین الایمان ہے، وہ نبی جس کے فرامین و ارشادات عین الاسلام ہیں، وہ نبی جن کے زبان سے نکلا ایک ایک حرف قانون کی حیثیت رکھتا ہے، وہ نبی جو یتیمی کی حالت میں بیوہ عورت کے بدن سے پیدا ہونے کے باوجود امام الانبیاء کا لقب پایا، جن پر ایک بار درود بھیجنے والا اللہ کے 10 رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے
جو ٹاپک لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے نمازی۔ اس تحت آج کے گفتگو کا عنوان ہے مقصد حیات، یعنی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ سامعین کرام، ہر انسان کو دنیا میں جینے کے لیے مقصد حیات کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر مقصد کے جینا ایسے ہے جیسے بغیر خوشبو کے پھول ہوں۔ اگر انسان کے پاس کوئی مقصد نہ ہو تو وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی زندگی محسوس نہیں کرتا، وہ سانس لیتے ہوئے بھی اپنے اندر گھٹن محسوس کرتا ہے۔ یوں تو اکثر انسان مقصد حیات کی تعین کے سلسلے میں کج فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ وہ ایمان و ہدایت سے محروم ہیں۔ لیکن نہایت ہی تعجب کی بات اور افسوس کی بات یہ ہے کہ امت محمدیہ، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے ذریعے مکمل زندگی یا مکمل مقصد حیات کو واضح فرما دیا، لیکن افسوس صد افسوس آج ہم اس سے غافل ہو کر یہود و نصارہ کے تعلقات کو، یہود و نصارہ کے طور طریقے کو اور ان کے متعلقات کو ہی ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا چکے ہیں۔ آج ہمارے زندگی کا مقصد مال و دولت، عیش و عشرت، دنیاوی جاہ و منصب ہی بن کے رہ گیا، الا ماشاء اللہ۔ حالانکہ یہ زندگی نہ تو آرام و آشائش کی زندگی ہے، اور نہ ہی اس کا حصول اس عارضی زندگی کا مقصد ہے، بلکہ ایک الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ انسان جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے، جس چیز کے لیے تگادو کرتا ہے، جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی آزمائش کے لیے ہے، نہ کہ آشائش کے لیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی آزمائش کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہی ہے جس نے موت و زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزما سکے، امتحان لے سکے، ٹیسٹ لے سکے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ سامعین کرام، اگر انسان دنیا کے اندر پھیلی ہوئی اشیاء پہ غور و فکر کرے، غور و خوض کرے، چاہے وہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، پانی کا نظام ہو، ہواؤں کا نظام ہو، یا پھر مکمل نظام شمسی ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے پیدا کی گئی، اور ہر چیز کے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ حضرت انسان کی خدمت میں مصروف رہ کر اپنے مقصد وجود کو پورا کر رہی ہے۔ تو میں سوال کرنا چاہوں گا، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ انسان ان تمام مخلوقات سے بہتر ہے، یہ انسان ان تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اشرف ہے، تو کیا یہ انسان یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا؟ کیا انسان کی زندگی کوئی مقصد نہیں؟ کیا انسان کے وجود کا کوئی مقصد نہیں؟ سامعین کرام، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ایک عظیم ترین مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، جس کی وضاحت خود قرآن مجید کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی ہی عبادت کے لیے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ہمارے زندگی کا مقصد بتایا، ہم کیوں پیدا ہوئے، ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ یہ کھانا کمانا یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کے تحت میں نے مسلمان سماج، سوسائٹی اور مسلم قوم کو سامنے رکھ کر کے 3 گروہوں میں مسلمانوں کو بانٹنے کی کوشش کیا ہے۔
ذرا غور سنیں گے، میں نے 3 گروہوں میں اس آیت کے تحت، یعنی کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اس تحت میں نے مسلمانوں کو 3 گروہوں میں 3 جماعتوں میں بانٹنے کی کوشش کیا ہے۔ ایک جماعت ان مسلمانوں کی ہے جو اس بات کو مانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اقرار کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کے عادت و اطوار، ان کے رہنے سہنے کے طریقے یہ بتاتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے اللہ رب العالمین کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا۔ بلکہ دوسرا گروہ ان مسلمانوں کا ہے، دوسری جماعت، دوسری ٹولی ان مسلمانوں کی ہے کہ جس کے قول و فعل سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں، اس زندگی کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں، حیات بعد الموت، جزا و سزا کوئی سابقہ ہی نہیں پڑنے والا ہے۔ اور تیسری گروہ ان مسلمانوں کی ہے، تیسری جماعت ان مسلمانوں کی ہے، اور اس گروہ میں ہم سب اپنا محاسبہ کریں گے، کیا ہمارا شمار بھی تو ان گروہوں میں نہیں ہو رہا ہے؟ ان مسلمانوں کی ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں اور اسے پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہ عبادت کے ناقص فہم کا شکار ہیں، وہ عبادت کے ناقص فہم کا شکار ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و اذکار، تلاوت اور دعا میں محدود رہ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کے اصل مقام کو پہنچ گیا، اس کے علاوہ عبودیت و بندگی کے دیگر شعبے میں ان کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے لگتے ہیں۔ سامعین کرام، عبادت کے ہی ناقص فہم کا نتیجہ ہے، عبادت کے ہی ناقص فہم کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی، سماج میں بہت سارے نمازی ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، حاجی ہیں، حج کیے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے عادت و اطوار انتہائی خراب ہے۔ یہ عبادت کے ناقص فہم کا نتیجہ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں عبادت ہے کیا، عبادت کا معنی کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ تفاسیر اور لغات کا سہارا لیتے ہیں۔ قاموس میں عبادت کا معنی طاعت کے بیان کیے گئے۔ ابن الاسیر میں النہایہ میں ابن الاسیر نے بیان العبادۃ فی اللغۃ الطاعۃ مع الخضوع، عبادت لغت میں اس چیز کا نام ہے جو عاجزی انکساری کے ساتھ کی جائے۔ اور تفسیر جلالین میں عبادت کا ترجمہ کچھ طرح کیا گیا ہے کہ عبادت کا معنی پوجا پاٹ کے نہیں بلکہ تابعداری اور اطاعت کے ہیں، چنانچہ اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، خرید و فروخت وغیرہ سب احکام آ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے اعتبار سے، مفسرین نے عبادت ترجمہ کیا ہے، لیکن سب سے بہتر اور سب سے جامع تعریف جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العبودیہ میں کی ہے، وہ اس طرح کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے۔ غور سے سنیں گے عبادت ہے کیا، عبادت کا معنی کیا ہے، عبادت کی تعریف کیا ہے، عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے جو اللہ رب العالمین کے تمام محبوب ظاہری و باطنی اقوال، افعال اور پسندیدہ کو شامل ہے، چنانچہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بات میں سچائی، والدین سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے نیکی، وعدوں کو پورا کرنا، لین دین میں سچائی، اور اس کے بعد یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی، جانوروں کے ساتھ بھلائی، ذکر و اذکار، تلاوت اور ان جیسی باتیں عبادت ہے۔ یہی نہیں بلکہ اور آگے لکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کے حکم پر ڈٹ جانا، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا، اللہ کی قضا و قدر پر راضی ہونا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کھانا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرنا، ان جیسی باتیں عبادت ہے۔ سامعین کرام، قربان جائے مذہب اسلام پر جس نے عبادت کا وہ وسیع مفہوم پیش کیا جو کسی اور مذاہب کے اندر نہیں پائی جاتی۔ آپ یہود و نصارہ کیا دیکھ لیں گے تو ان کے یہاں عبادت کا یہ مفہوم تھا کہ وہ اپنے آپ کو بیوی بچوں سے الگ کر کے، گھر بار کو چھوڑ کر کے کسی بیابان جگہ میں، کسی جنگل میں چلے جاتے اور وہاں اللہ اللہ کرتے تھے۔ یہ ان کے یہاں عبادت کا یہ مفہوم تھا، لیکن مذہب اسلام کے اندر عبادت کا وہ وسیع مفہوم پیش کیا گیا جو کسی اور مذاہب کے اندر نہیں پایا جاتا۔ تو سامعین کرام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و اذکار، تلاوت میں محدود رہ کے یہ سمجھ لینا کہ ہم نے عبادت کے اصل مقام کو پہنچ گئے ہیں، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔
جب تک کہ ہم زندگی کے تمام شعبوں میں، چاہے وہ انفرادیت کا ہو یا اجتماعیت کا ہو، چاہے اخلاقیات کا ہو یا معاملات کا ہو، زراعت کا ہو یا صنعت و حرفت کا ہو، ان تمام شعبوں میں جب تک کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا نہیں لائیں گے اور اللہ رب العالمین کے احکام کے سامنے سر خم تسلیم نہیں کر لیں گے، وب تک کہ ہم عبادت کے اصل مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور یاد رہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و بندگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں کامیابی کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس رسول کی اطاعت و فرما برداری کیا وہ بڑی کامیابی کو پہنچا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں آیت میراث وراثت کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد آخر میں بیان کرتے ہیں تلک حدود اللہ، آخر میں بیان کرتے ہیں یہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دے گا، وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ اور جو اللہ اور اس رسول کی نافرمانی کرے گا وہ حد سے نکل جانے والا ہوگا، حد سے گزر جانے والا ہوگا، اللہ رب العالمین انہیں دوزخ میں جہنم میں ڈال دے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور یہ ذلت کی عذاب ہوگی۔ سامعین کرام، اگر میں سوال کروں بتائے ہم میں کامیاب شخص کون ہے؟ ہم میں کامیاب شخص کون ہے؟ جواب یہ آئے گا کہ جن کے پاس روپیے پیسے ہوں، مال و دولت ہو، بنگلے ہوں، جائیداد ہوں، گاڑیاں ہوں، وہ کامیاب ہے۔ وہ کامیاب دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اور جسے اللہ رب العالمین نے کامیابی کی ضمانت دی ہے وہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس شخص کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا، جو جہنم سے بچ گیا، جس کا داخلہ جنت میں ہو گیا، وہی شخص حقیقی معنوں میں کامیاب ہوگا، وہی شخص حقیقی معنوں میں کامیاب ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اگر کوئی آدمی زندگی میں رہ کر، اس دنیا میں رہ کر کے اللہ اور اس رسول کے احکام کو بجا لائے گا، اللہ اور اس رسول کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کرے گا، تو انشاءاللہ روز قیامت اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کیا جائے گا اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا۔ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ محترم سامعین کرام، مختصر طور پر یہ ہمارے زندگی کا بنیادی مقصد ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت، اور ہمارے زندگی کا جو دوسرا مقصد ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں ہے تو یہ ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنے کی کوشش، دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنے کی کوشش، یہ ہمارے زندگی کا، ہماری بعثت کا، ہمارے وجود کا، ہماری پیدائش کا دوسرا مقصد ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یہ مقصد تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، کہ وہی اللہ ہے جس نے دین حق یعنی قرآن مجید دے کر اور دین اسلام دے کر کے بھیجا، اور دین اسلام دے کر کے بھیجا، کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر، تمام دینوں پر غالب کیا جائے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کافر ناخوش کیوں نہ ہو، اگرچہ کافر ناپسند ہی کیوں نہ کرے۔ سامعین کرام، یہاں پہ ایک اشکال جس کی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھ جائیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنا تھا۔ اگر ایسا ہوتا اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بقیہ ادوار میں یہ ساقط ہو جائیں گے، اگر ایسا ہوتا تو پھر صحابہ کرام اتنی محنت نہ کرتے، صحابہ کرام اتنی کوشش نہ کرتے، صحابہ کرام اتنی تگودو نہ کرتے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس مشن میں، اس مقصد میں برابر کی شریک ہے، برابر کی شریک ہے۔ آئیے دلیل لیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَذِهِ السَّبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ،
حکمت کے ساتھ سوچ کر کے سمجھ کر کے انا ومن اتبعنی، میں اور جو میری اتباع کی، جو میری پیروی کی، جو میری فرما برداری کی۔ سامعین کرام، تو ہمیں چاہیے، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھانے میں حتی المقدور کوشش کرے۔ یہاں پر اس مقصد کی وضاحت میں لکھتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام چیزیں صحابہ کرام تک پہنچا دیا، اور صحابہ کرام نے وہ تمام چیزیں جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھا سمجھا تھا وہ تمام چیزیں تابعین تک پہنچا دیا، اور تابعین نے وہ تمام چیزیں جو صحابہ کرام سے سیکھا سمجھا تھا وہ تابعین تک پہنچا دیا۔ وعلی ھذا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا مقصد صرف اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہ تھی، اور نہ یہ مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض تبلیغ سے شبدوش ہو جائے۔ اسی چیز کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے سامنے رکھ کر کے کہا تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم سامعین کرام، محترم سامعین کرام، یہی وہ مشن تھا، یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے صحابہ کرام نے اتنی محنتیں کی، اتنی تگادو کی، اتنی کوششیں کی کہ رہتی دنیا تک کے لیے مثال ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنے کی کوشش کیا کرتے؟ آج ہم دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنے کی فکر کیا کرتے؟ آج ہم نے اپنے گھروں سے اسلامی تعلیمات کو دھکے دے کر کے باہر نکال دیا ہے۔ آج ہمارے گھروں سے اسلامی تعلیمات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں یہود و نصارہ کے، کفار و مشرکین کے، غیروں کے طور طریقے رائج ہیں، لیکن آج ہمارے گھروں سے اسلامی تعلیمات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آج ہمارے گھروں سے اسلامی تعلیمات بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اسلامی تعلیمات نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، آج ہم اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد ڈاکٹر، انجینئر، IAS، IPS، کلکٹر وغیرہ بننا ہے، تاکہ دنیاوی منفعت، مال و دولت، عیش و عشرت، جاہ و منصب اور عہدہ حاصل کرنا ممکن ہو سکے۔ محترم سامعین کرام، ڈگریاں حاصل کرنا، عہدہ حاصل کرنا، جائز روزی کمانا یہ کوئی غلط بات نہیں، بلکہ انتہائی ضروری ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، میں بھی چاہتا ہوں ہمارے بچے انجینئر بنے، میں بھی چاہتا ہوں ہمارے بچے کلکٹر بنے، میں بھی چاہتا ہوں ہمارے بچے IPS آفیسر وغیرہ بننے، تاکہ ہماری آواز کو بلند کر سکے۔ لیکن ان کی تھنکنگ یہ ہو، ان کی سوچ یہ ہو، ان کی فکر یہ ہو کہ اپنے ان عہدوں کے ذریعے، اپنے ان تعلیم کے ذریعے، اپنے ان ڈگریوں کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ، عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں گے۔ جب ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے، اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کریں گے، تب جا کر کے ہمارے یہ بچے زندگی کے مختلف تمام شعبوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ ہونے کا ایک اہم رول اور کردار پیدا کر سکیں گے۔ لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو ان ڈگریوں سے، ان عہدوں سے صرف اور صرف دنیاوی منفعت، مال و دولت اور عیش و عشرت کے استعمال کرنا ہی سکھایا ہے، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم خود مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آج پوری دنیا میں تقریباً 50 سے زائد مسلم ممالک ہے۔ آج پوری دنیا میں تقریباً 50 سے زائد مسلم ممالک ہے۔ مسلمان آبادی کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے، پھر بھی پوری دنیا میں مسلمان مغلوب ہے، مقہور ہے، مسلمان ستایا جا رہا ہے، مسلمان مارا جا رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم و بربریت کی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ سبب یہ ہے کہ آج ہم نے دعوت و تبلیغ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔
آج ہم نے دعوت تبلیغ کے فریضے کو انجام دینا بھول گئے ہیں اور دعوت تبلیغ سے اپنا رشتہ ناطہ توڑ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج جو لوگوں کے ذہن و دماغ کو مسلمان کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے بھر دیا گیا ہے، لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر جو اسلام کے تعلق سے بدگمانیاں پھیلا دی گئی ہیں، یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کے ذہن و دماغ کو صاف کر سکتے ہیں۔ جب تک کہ ہم ان کے سامنے اسلام کی صاف شفاف تعلیمات نہیں پیش کریں گے، وب تک کہ ہم ان کے ذہن و دماغ کو صاف نہیں کر سکتے۔ محترم سامعین کرام، آج بہت سارے لوگ ان ذلت و پستی سے نکلنے کے لیے حکمت عملیہ اپناتے ہیں، تدبیریں اپناتے ہیں، لیکن ان تمام کا نتیجہ صفر ہے، اور صفر ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے دعوت و تبلیغ کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا بند کر دیا ہے۔ جب تک کہ ہم دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام نہیں دیں گے، اور یہ تمام کی ذمہ داری ہے، یہ نہیں کہ صرف مولوی ہیں یا عالم ہیں یا جو حافظ ہیں یا جو ہیں داعی ہیں وہ دعوت کام کریں گے، نہیں، بلکہ ہمیں جتنی معلومات ہے ہمارے لیے ضروری بنتی ہے کہ ہم اپنے دوسرے بھائیوں تک جتنی معلومات ہمارے پاس ہے ہم ان کو پہنچائیں، ان کو بتائیں، تب جا کر کے انشاءاللہ ہم اس ذلت و پستی سے نکلیں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ بات یاد رہے، یہ بات ذہن نشی رہے کہ یہ دین اسلام تمام ادیان باطلہ پر غالب ہو کر کے رہے گا، یہ دین اسلام ہر جگہ پہنچ کر رہے گا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا۔ راوی حدیث تمیم داری رضی اللہ عنہ ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ دین اسلام ہر اس جگہ پہنچ کر رہے گا جہاں دن و رات کا چکر چلتا ہے، دین اسلام ہر اس جگہ پہنچ کر رہے گا جہاں دن و رات کا چکر چلتا ہے۔ ہر کچا پکا گھر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا جہاں دین اسلام کو پہنچا نہ دے، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے گا یا ذلت کے ساتھ رد کر دیا جائے گا۔ عزت وہ ہوگی جو ایمان کے ذریعے ملے گا، ذلت وہ ہوگی جو کفر کے ذریعے ملے گا۔ محترم سامعین کرام، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا کیا ہوگا، کیا ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا، کیا ہمارا بھی نام ان لوگوں کی فہرست میں آئے گا، ان خوش نصیب کی فہرست میں آئے گا جو دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو چلا کر پکار کر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں، کیا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تقاضا یہ نہیں ہے، محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہمارے بھی زندگی کا مقصد وہی ہو جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا؟ محترم سامعین کرام، یاد رہے ایک دور آنے والا ہے، بقول علامہ شمس نوید رحمہ اللہ، کہ آج جو لوگ آپ کو اس لیے مار رہے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، جو لوگ آج آپ کو اس لیے مار رہے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، یاد رکھیے کل وہی آپ کو اس لیے ماریں گے کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہیں۔ آج جو لوگ آپ کو اس لیے مار رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، تو یاد رکھیے کل وہی آپ کو اس لیے ماریں گے کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہیں۔ محترم سامعین کرام، تو ہمیں چاہیے، ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، ایک مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایک مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو، ہوش کے ناخن لیں اور اپنے مقصد وجود کو سمجھیں اور وہ دیکھیں کہ ان کی زندگی کس روش پہ چل رہی ہے، کیا وہ اپنے زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کو بنایا ہے کہ نہیں۔ اور ایک مسلمان کے لیے ان کی تمام تر صلاحیتوں، چاہے وہ طاقت و قوت کی صلاحیت ہو، چاہے وہ مال و دولت کی صلاحیت ہو، چاہے وہ جسمانی صلاحیت ہو، وہ تمام چیزیں، وہ تمام تر صلاحیتوں کو اللہ رب العالمین کے عبادت میں اور ایک اس عظیم ترین مقصد کے حصول یابی میں لگائے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کر کے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اسلام کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنے کی کوشش کرے۔ یہی وہ اصل مشن ہے، یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے ایک مسلمان کو جینا اور مرنا چاہیے، محترم سامعین کرام، وقت ختم ہو رہا ہے، بس چند منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ معلوم یہ چلا کہ ہمارے زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، ہمارا زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور اس کے بعد جو
دوسرا مقصد ہے وہ دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرنے کی کوشش، یہ ہماری زندگی کا دوسرا مقصد ہے۔ سامعین کرام، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصد وجود کو سمجھیں، اپنے پیدائش کے مقصد کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور یاد رہے اس موقع کو غنیمت سمجھے، اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا جو دیا ہے کھانے کے لیے، کمانے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نہیں، عیش و عشرت کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایسی زندگی کے لیے سامان تیار کرنے کے لیے دیا ہے، ایک ایسی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے دیا ہے جو زندگی بہت ہی عیش و عشرت، ناز و نعمت یا چین و سکون والی زندگی ہوگی، یا وہ زندگی بہت ہی رنج و غم، دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں والی زندگی ہوگی۔ محترم سامعین کرام، ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس زندگی کا آغاز ہوگا، شروعات ہوگا، تو اس زندگی کے آغاز میں ایک آدمی لایا جائے گا۔ غور سے سنیے گا، اس زندگی کے شروعات میں ایک آدمی لایا جائے گا جو دنیا میں ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزارا ہوگا، دنیا کی کوئی بھی ایسی نعمت نہ ہو جو اسے میسر نہیں آئی ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو ایک لمحہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، ایک لمحہ گویا کہ ایک سیکنڈ کے لیے اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دے گا۔ جس طریقے سے ہم کپڑے کو ڈالتے ہیں اور نکالتے ہیں، اس طریقے سے ایک لمحہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، اور ایک لمحہ گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا، بتا تو ایک لمبی زندگی عیش و عشرت، ناز و نعمت، چین و سکون میں گزار کے آیا ہے، ایک لمحہ کا دکھ چکھنے کے بعد دنیا کی کوئی ایک بھی سکھ یاد ہے؟ وہ بندہ کہے گا، یا اللہ میں ایک لمبی زندگی عیش و عشرت، ناز و نعمت، چین و سکون میں گزار کے آیا ہوں، لیکن ایک لمحہ کا دکھ، دنیا کی سارے سکھوں کو بھلا دیا ہے، ایسا لگتا ہے ہم نے ساری زندگی دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانی میں گزار کے آئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے ایک آدمی اور لایا جائے گا جو دنیا میں، جن کے پاس دنیا میں رہنے کے لیے اچھے گھر نہیں تھے، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو ایک لمحے کے لیے جنت میں ڈال دے گا۔ ایک لمحہ گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے سوال کر کے، بتا تو ایک لمبی زندگی دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانی میں گزار کے آیا ہے، ایک لمحہ کا سکھ چکھنے کے بعد دنیا کی کوئی ایک بھی دکھ یاد ہے؟ وہ بندہ کہے گا، یا اللہ میں نے ایک لمبی زندگی دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانی میں گزار کے آیا ہوں، لیکن ایک لمحہ کا سکھ دنیا کے سارے دکھوں کو بھلا دیا ہے، ایسا لگتا ہے ہم نے ساری زندگی عیش و عشرت، ناز و نعمت اور چین و سکون میں گزار کے آیا ہوں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو موقع ملا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا لے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لے، ورنہ پھر ہم پچھتائیں گے، کفِ افسوس ملیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس دنیا کی مثال فصل کے ساتھ دی جاتی ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہم یہاں جو کریں گے، یہاں جو بوئیں گے وہاں ہم کاٹیں گے، وہ دارالجزا ہے، انعام وہاں ملے گا، پرائز وہاں ملے گا، بدلہ وہاں ملے گا، کرنا یہاں ہے، بدلہ وہاں ملے گا، پرائز اور انعام وہاں ملے گا۔ تو یہ دنیا جو ہم یہاں کریں گے وہیں وہاں ہم پائیں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ دنیا جو وقت ملا ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، اس وقت کو غنیمت سمجھے، اور اس وقت کو غنیمت سمجھ کر کے ہم اپنے آنے والی زندگی کی تیاری میں لگ جائیں۔ دنیا میں محلات بنائیں، مال و دولت بنائیں، جائیداد اکٹھا کریں، لیکن اپنے آنے والی زندگی کی فکر زیادہ کریں، آخرت میں محلات بنانے کی کوشش زیادہ کریں۔ محترم سامعین کرام، انہی چند بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے مقصد کو سمجھنے والا بنائے، ہم تمام لوگوں کو پکا سچا نمازی بنا دے، ہم تمام لوگوں کو پکا سچا مسلمان بنا دے، ہم تمام لوگوں میں جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو مقروض ہے ان کے قرض سے کوئی سبیل عطا فرما دے، جہاں بھی مسلمان ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ان کی غیب مدد فرما، مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جب تک ہم تمام دنیا زندہ رکھ اسلام پہ اور ایمان پہ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین، تقبل یا رب العالمین۔